Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائیے، پھر جب اس کے سلسلے میں تمہیں اندیشہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیجئے اور نہ خوف کیجئے اور نہ رنجیدہ ہوئیے، ہم اس کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں بنائیں گے۔ فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غمزدہ ہونے کا سبب بنے۔ یقیناً فرعون، حامان اور اس کے لشکر خطا پر تھے۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، امید ہے کہ اس سے ہم نفع اٹھائیں، امید ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچائے یا اسے ہم اپنی اولاد بنا لیں، اور وہ اس کو سمجھ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ سورہ قصص کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصے کا ذکر شروع ہو گیا تھا کہ ہم تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر دیتے ہیں اور فرعون کے بارے میں بالکل صحیح، کیونکہ فرعون نے زمین میں تکبر کیا تھا اور وہاں کے باشندوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک جماعت کو کمزور سمجھتا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں یعنی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ بڑا فسادی تھا۔ تب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ کمزور لوگوں پر احسان فرمائے اور انہیں امام بنا دے، مقتدی بنا دے اور ان کو وارث بنا دے، اور یہ بھی ارادہ فرمایا کہ زمین کی حکومت ان کو عطا کر دے اور فرعون، حامان اور اس کے لشکریوں کو وہ چیز دکھا دے جس سے وہ بچ رہے تھے۔ اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بہت سے بچے قتل کر دیے گئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، صرف اس بنا پر کہ کاہنوں اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہارے تخت کو پلٹ دے گا اور تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو اس نے تمام بچوں کے قتل کا حکم دے دیا، لہذا بیٹے قتل کر دیے جاتے تھے، بیٹیوں سے اندیشہ نہیں تھا، اس لیے وہ زندہ رکھی جاتی تھی تاکہ بعد میں بڑی ہو کر وہ خدمت کریں۔ اب رہا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک دایا کو بلایا، جو دائی آتی ہے، تو ایک دائی کو بلایا اور وہ دائی بھی قبطیوں میں سے تھی، یعنی فرعون کے خاندان والوں میں سے تھی، یا یوں کہیے کہ ان دائیوں میں سے تھی جن کو فرعون نے منتخب کیا تھا
اور ان کے ساتھ پیچھے لاؤ لشکر بھی چلتا تھا، فوجی بھی چلتے تھے کہ ذرا سے بھی خبر مل جائے کہ فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، فوراً اسے ماں کی گود سے چھین کر قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ جو دائی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس آئی، اس کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے دوستی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کو بلایا اور بتایا کہ بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے۔ وہ آئی تو ساتھ میں فوجیوں کو بھی لے کر آئی، لیکن فوجی باہر کھڑے تھے اور دائی اندر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی کی طرف یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم دیا کہ موسیٰ کو دودھ پلائیے، اور جب ڈر ہو تب دریا میں ڈال دیجیے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پر ایک عجیب نور چمک رہا تھا۔ دائی نے یہ سوچا تھا کہ جب بیٹا پیدا ہوگا تو ہم جا کر فوجیوں کو بتا دیں گے، وہ آ کر قتل کر دیں گے، لیکن جیسے اس نے بچے کو دیکھا تو بچے کی محبت اس کے دل میں اتر گئی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی دوست بھی تھی، اس وجہ سے بھی اس نے تھوڑا سا خیال کر لیا، اور اس نے کہا کہ میرا تو ارادہ یہی تھا کہ میں اسے فوجیوں کے حوالے کر دوں، لیکن اب میں اسے فوجیوں کے حوالے نہیں کروں گی، لے جاؤ تم اس کو اپنا دودھ پلاؤ اور اس کی دیکھ ریکھ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ اپنی قدرت کے مطابق یہ رکھ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیسے پرورش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو حکم دیا گیا، یہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ کوئی فرشتہ جو ہے وحی لے کر آئے یا پیغام لے کر آئے اور وہ نبی ہوں، کیونکہ نبوت عورتوں میں نہیں رہی، نبوت صرف مردوں میں رہی ہے۔ تو یہاں پر جو حکم ہے یا جو وحی کا ذکر ہے وہ اس طور پر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یا تو خواب میں دیکھا، اور پورا خواب انہوں نے دیکھا کہ بچہ پیدا ہوا، حکم ہوا، کسی نے حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائیے، اور جب ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دیجئے، اور کوئی خوف محسوس مت کیجئے، ہم اس کو واپس کر دیں گے اور اس کو نبی بنائیں گے۔ یہ پورا خواب دیکھا، یا یہ کہ ان کے دل میں یہ بات اللہ کی طرف سے ڈال دی گئی، جس کو الہام کہا جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ شش و پنج میں تردد میں پڑا رہتا ہے کہ ہم کریں کہ نہ کریں، پھر اچانک اس کا دل کسی چیز سے مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہمارا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور پھر وہ کام کرنے لگتا ہے اور اس میں اس کو فائدہ نظر بھی آتا ہے۔ تو دل میں کوئی بات آ کر بیٹھ جائے اور جم جائے، اس کا نام گویا کہ وہ کیا ہے؟ الہام ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دودھ پلایا۔ مفسرین نے الگ الگ اس سے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت تک ماں کا دودھ پیا۔ بعض نے فرمایا کہ 8 ماہ تک، کسی نے کہا 4 ماہ، کسی نے کہا 3 ماہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال یہ ساری مدت جو ہے یہ دودھ پینے کی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ اب یہ بچے کی پیدائش پر ہوتا ہے کہ بچہ کتنے دن دودھ پیے گا۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ جو مدت رکھی گئی ہے دودھ پینے کی وہ 2 سال کی مدت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 3 مہینے سے لے کر 8 ماہ تک جو مفسرین نے بیان کیا ہے دودھ پیا۔ پھر ایک دن ان کو خطرہ محسوس ہوا اور فوجیوں کو اندیشہ ہو گیا یا کسی نے جا کر بتا دیا کہ وہاں پر بچہ موجود ہے۔ فوجی آئے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی وہاں موجود تھی گھر میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن بھی موجود تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام یوخابس بنت لاوا تھا۔ لاوا جو ہے یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا، ان کی بیٹی تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی کہہ لیجئے کہ پوتی ہی تھی، جو یوخابس بنت لاوا کہلا رہی تھی۔
اور جہاں تک مریم کا تعلق تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ میری ماں سے فوجی بات کر رہے ہیں تو ان کو ڈر ہوا کہ میرے بھائی کو کہیں قتل نہ کر دیں، فوراً بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر جا کر تنور میں جو جل رہا تھا اسے میں ڈال دیا، کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تنور میں لے جا کر مارے خوف کے انہوں نے ڈال دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں بہت مطمئن تھی، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے بہت مطمئن ہو کر انہوں نے گفتگو کی اور فوجیوں سے بات چیت کی۔ لیکن جیسے ہی فوجی واپس گئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے ڈر کے مارے اسے تنور میں ڈال دیا۔ اب وہ پریشان ہوئی، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی، جا کر دیکھا تو بچہ جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ باغیچوں میں کھیل رہا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے اسے گلزار بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام تنور میں گئے، اللہ نے اسے گلزار بنا دیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں وہ کھیل رہے تھے، پھر رونے کی آواز آئی۔ چنانچہ ان کو نکال لیا گیا اور وہ دودھ پلاتی رہی۔ جب غم لاحق ہوا، جب پریشانی لاحق ہوئی، جب وہ ڈر پیدا ہوا کہ اب یہ قتل کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک بڑھئی کے پاس گئی اور بڑھئی سے کہا کہ ہمیں ایک صندوق بنا دو۔ اس نے کہا صندوق کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پہلے تو سوچا کہ اس سے بہانہ کر دیں، لیکن پھر دل نے کہا کہ نہیں، سچ سچ بیان کر دو۔ سچ سچ بیان کر دیا کہ اپنے بچے کو ہم صندوق میں رکھیں گے اور رکھ کر اس کو دریا میں ڈال دیں گے۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں فرعون کو ڈر ہے، لہذا اس نے کہا ہم صندوق بنا دیں گے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہٹی اور ادھر اس نے جا کر فوجیوں کو بتا دیا۔ جا کر بتانا ہی چاہا تو اللہ رب العزت نے اس کی زبان گنگ کر دی، اس کی زبان پر تالا لگا دیا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اب وہ ہاتھ کے اشارے سے کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف، ایسے ایسے۔ اب وہ فوجی سمجھ بھی نہیں پا رہے، لے کے آیا یوں اشارہ کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پائے۔ آخرکار فوجی نے غصے میں آ کر اس بڑھئی کو مارا پیٹا اور بھاگ یہاں سے۔ جب وہاں سے نکل کے پٹا کے گیا، اپنی دکان پہ پہنچا تو اللہ نے اس کی قوت گویائی، بولنے کی طاقت پھر واپس کر دی۔ اب اس نے سوچا کہ زبان تو پھر واپس آ گئی، چلے پھر بتا دے۔ جب وہ پھر دوبارہ بتانے کے لیے گیا تو اللہ نے زبان بھی گنگ کر دی، بولتی بھی بند کر دی اور آنکھ کی روشنی بھی چھین لی، سلب کر لی، یعنی وہ اندھا بھی ہو گیا اور گونگا بھی ہو گیا۔ اب وہ نہ بول سکتا تھا نہ اشارہ کر سکتا تھا۔ فوجیوں کے پاس گیا تھا تو فوجیوں نے آخر پوچھا پاچھا، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر پیٹ پاٹ کے اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر اپنی قدرت سے یوں فرمائی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو اس کا بھی عجیب ایک واقعہ ہے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے کوئی اولاد نہیں تھی، فرعون کے ایک بیٹی تھی، فرعون کے ایک بیٹی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ لیکن بیٹی کو برس کی بیماری تھی، یعنی سفید داغ کی بیماری تھی اور بہت سخت بیماری تھی۔ فرعون نے شہر کے اور مصر کے تمام ماہرین کو، تمام ڈاکٹروں کو بلایا اور تمام جادوگروں کو، نجومیوں، کاہنوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس کا علاج کسی طرح بھی ممکن ہو اس کا علاج کیا جائے اور اس کے علاج کی تدبیر نکالی جائے۔ تو بہرحال جادوگروں نے یا نجومیوں نے کہا کہ ایسے تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے، ہاں ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ دریائے نیل کی طرف سے فلاں دن کوئی چیز آئے گی، اب وہ کیا چیز ہے ابھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ چیز آئے گی بہتی ہوئی اور اس کا لعاب اس کے جسم پر لگایا جائے گا تو یہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت متعین پر فرعون اپنے محل پر گیا اور وہاں پر بیٹھا ہوا وہ اور اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، وہ دونوں دریا کی سیر کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ادھر ہی ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے تو دور سے کوئی چیز بہتی ہوئی نظر آئی۔ فوراً اس نے کشتی والوں کو، ملاحوں کو بلایا، کہا دیکھو یہ کیا چیز ہے۔ وہ بہتی ہوئی آئی، کشتی کے ذریعے اس کو کھینچ کر ادھر لایا گیا۔ اب اسے جب
توڑا جا رہا ہے تو ٹوٹ نہیں رہا ہے، سب پریشان ہو گئے۔ آخرکار آسیہ نے اس کی طرف جا کر دیکھا تو اس کو اندر سے ایک قسم کا نور نظر آیا، اس کے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ بہرحال اسے آسیہ نے کھولا اپنا کسی طرح، جب اسے دیکھا تو آسیہ کی جو بیٹی تھی جو بیمار تھی، جس کو سفید داغ تھا، اس نے دیکھا اسے تو دیکھتے کے ساتھ ہی اس کے منہ میں فوراً اپنی انگلی ڈالی اور لگانا شروع کر دیا لعاب، اور وہ لگاتی گئی اور وہ ٹھیک ہوتی چلی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم بالکل ٹھیک ہو گئے، اس نے فوراً بچے کو اٹھایا اور اپنے گود میں لیا اور بچے کو چوم لیا۔ ادھر فرعون حیرت میں پڑا ہوا، اس کی بیوی آسیہ میں حیرت میں پڑی ہوئی، اور سب دنگ۔ آخرکار ایک نجومی نے کہا کہ یہ وہی بچہ لگتا ہے جس سے آپ کو خدشہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ چلو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ فوراً فرعون کی بیوی سامنے آئی، جب دیکھا کہ میری بیٹی بالکل شفا یاب ہو گئی، صحت یاب ہو گئی، اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، اور بیٹا بھی کوئی نہیں تھا کہ حکومت میں جا کر بعد میں وارث بنے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ ہمارے کوئی بیٹا نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ہم پال پوس لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہو کر ہمارا بیٹا ہو ہی جائے گا، یا یہ کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا۔ فرعون نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، جو تاریخ میں محفوظ ہے، کیونکہ فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا تھا کہ قرۃ عینی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اسے قتل مت کرو۔ تو فرعون نے کہا کہ قرۃ لکی لا لی، یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں۔ یہ عجیب جملہ تھا جو اللہ نے اس سے کہلوایا، کیونکہ آگے کی جو آیت ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انہوں نے پالا تو، انہوں نے پرورش کرنا تو شروع کی کہ چلو شرما حضوری میں انہوں نے سوچا، اپنی پرورش پر ان کو اتنی امید تھی کہ اگر یہ دشمن بھی ہوگا تو جب ہم اس کی پرورش کریں گے اور شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ اس کی پرورش کریں گے اور یہ حکومت کو دیکھے گا تو ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے تو آگے چل کر یہ میری حکومت کا تخت بھی سنبھالے گا، تو ہم کو اس سے اندیشہ نہیں رہے گا، اس سے ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ہوتا ہے عام طور سے کہ کسی کے کوئی اولاد نہ ہو تو وہ گود لے لیتا ہے، وہ اسی امید میں رکھتا ہے کہ بڑھاپے میں ہم کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا، اور پھر بڑھاپے میں وہ بچہ اس کی خدمت بھی کرتا ہے اور اس کو باپ اور ماں سمجھ کر جو ہے اس کے ہر اعتبار سے ریکھ دیکھ بھی کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچنے نہیں دیتا ہے، گویا کہ وہ بیٹا بن کر اس کی اپنے ماں باپ کی جنہوں نے گود میں لیا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ تو ایسے اس نے بھی سوچا، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ پرورش تو کر رہا ہے، لیکن آگے چل کر یہ بچہ دشمن بنے گا اور اس کے غم کا سبب بن جائے گا، کیونکہ ایک تو تمہیں اگر اپنی پرورش پر اتنا اعتماد ہے اور کہہ سکتے ہو کہ جس بچے کی پرورش میں نے کی وہ بچہ میری مخالفت نہیں کر سکتا ہے، تو آپ ذرا غور کرو، جس پروردگار نے تمہاری پرورش کی، جس پروردگار نے تمہیں بڑا کیا، تمہیں عقل و شعور سے نوازا، تمہیں حکومت عطا کی، اسی پروردگار کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ رب کو بھول گئے، خود رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، خود تو مخالف ہو گئے، جس رب نے تمہیں پالا اس کے تم مخالف ہو گئے، تو جس بچے کو تم پال رہے ہو اگر یہ مخالف ہو جا رہا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن بنے گا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اور اس کا ان کو احساس نہیں تھا، اور یہ بعد میں اس کا باقاعدہ پورا خلاصہ بھی ہوا جس کا پورا ذکر انشاءاللہ آئے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔